Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. محبت الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کی خلوت اللہ کے ساتھ مناجات اور قرآن کریم کی تلاوت سے انس ہو، چنانچہ وہ نماز تہجد کی پابندی کرے اور رات کے پرسکون لمحات کو جو دنیاوی کدورتوں سے خالی ہوتے ہیں غنیمت سمجھے۔ محبت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حبیب کے ساتھ تنہائی میں لذت پائے اور اس کی مناجات سے لطف اندوز ہو۔ جس شخص کے نزدیک خلوت و مناجات سے زیادہ نیند اور گفتگو پیاری ہو، وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انس باللہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ مخلوق میں سے کسی سے مانوس مت ہو، میں دو شخصوں کو اپنے سے علیحدہ رکھوں گا، ایک وہ شخص جس نے یہ سمجھا کہ میرے ثواب میں تاخیر ہے اس لیے فی الحال عمل کی کیا ضرورت ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے مجھے فراموش کیا اور اپنے حال پر راضی ہوا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران و پریشان چھوڑ دیتا ہوں۔ آدمی جس قدر اللہ تعالیٰ سے نامانوس ہوتا ہے اسی قدر غیر سے مانوس ہوتا ہے، اور جس قدر غیر سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اللہ سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے اور محبت سے بعید ہوتا ہے۔ برخ نامی غلام جس کے واسطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دعا کی تھی کہ متعلق یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ برخ میرا اچھا بندہ ہے مگر اس میں ایک عیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ عیب کیا ہے؟ فرمایا اسے نسیم سحری پسند ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جس شخص کو مجھ سے محبت ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک نیک شخص تھا جو دور دراز جنگل میں تنہا ایک مقام پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک پرندے نے درخت کی شاخوں میں اپنا آشیانہ بنا لیا ہے اور اس میں بیٹھ کر اپنی سریلی آواز میں نغمے بکھیرتا ہے۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں اس درخت کے سائے میں اپنی عبادت گاہ بنا لوں تو پرندے کی چہچہاہٹ سے دل لگا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اس درخت کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ اس نے مخلوق سے انسیت کی ہے، اس کی پاداش میں اس کا درجہ تقرب کم کر دوں گا اور وہ یہ درجہ اپنے کسی عمل سے کبھی حاصل نہ کر سکے گا۔ بہرحال محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ مناجات میں کمال انس حاصل کرے اور اس کے ساتھ تنہائی میں کمال لذت پائے، اور جو چیز اس کی خلوت کو متاثر کرے یا لذت مناجات سے دور رکھے اس سے متوحش ہو۔ انس کی علامت یہ ہے کہ بندے کی عقل اور فہم مناجات کی لذت میں اس طرح غرق ہو جائے جس طرح کوئی شخص اس وقت اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے معشوق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بعض بزرگان دین اس لذت میں اس طرح ڈوبے کہ وہ لوگ نماز میں تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی لیکن انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا پاؤں جو کسی بیماری کی وجہ سے گل گیا تھا نماز کے دوران کاٹ دیا گیا لیکن انہیں اس سانحے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی پر محبت اور انس غالب ہو جاتا ہے تو خلوت اور مناجات اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے تمام افکار و ہموم دفع کرتا ہے، بلکہ انس و محبت اس کے دل پر اس طرح چھاتی ہے کہ وہ دنیاوی امور کا ادراک کر نہیں پاتا جب تک کہ وہ امور اس کی سماعت سے بار بار نہ ٹکرائیں۔
جیسے کوئی عاشق بظاہر لوگوں سے گفتگو کرتا ہے لیکن اس کا باطن اپنے محبوب کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اور اسی سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ محب حقیقی وہ ہے جسے اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز سے اطمینان اور سکون حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا او تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذکر سے خوشی حاصل کرتا ہوں اور انس پاتا ہوں۔ گویا انہوں نے یہ واضح فرما دیا کہ اطمینان سے مراد دلوں کی خوشی اور قلوب کا انس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی کی خالص محبت کا ذائقہ چکھتا ہے وہ طلب دنیا سے بے پرواہ اور انسانوں سے متوحش ہو جاتا ہے۔ مطرف ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ عاشق کو کبھی اپنے محبوب کے ذکر سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ شخص دروغ گو ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات اپنے بازو پھیلائے تو وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ کیا کوئی عاشق ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے معشوق کی ملاقات کا متمنی نہ ہو؟ میں یہاں موجود ہوں، جو چاہے مجھے پالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو کہاں ہے؟ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جیسے ہی تو نے میرے پاس آنے کا قصد کیا میرے پاس پہنچ گیا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے نفس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں نہ ہوں وہ محب حقیقی نہیں کہلا سکتا، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر، اللہ کی ملاقات کو مخلوق کی ملاقات پر، اور عبادت کو مخلوق کی خدمت پر ترجیح دے۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز فوت ہو جائے تو اس پر متاسف نہ ہو بلکہ ہر لمحے پر زیادہ سے زیادہ افسوس کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے خالی گزر گیا ہو، اور اگر غفلت کی بنا پر ایسا ہو گیا تو بکثرت توبہ و استغفار کرے اور رحم و کرم کا طالب ہو۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ خلوت میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان سے فوت ہو جائے تو وہ اس کا غم نہیں کرتے اور نہ وہ اپنے نفس کی لذت میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مالک کا ملک وسیع اور مکمل ہے۔ جو وہ چاہتا ہے مملکت میں وہی ہوتا ہے۔ جو انہیں ملنے والا ہے وہ ان کے پاس پہنچے گا، اور جو انہیں ملنے والا نہیں ہے اس سے وہ محروم رہیں گے۔ ان کا مالک ان کے لیے اچھی تدبیریں کرتا ہے۔ محب کا حق اگر اس سے کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہو جائے یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو اور اس کا عتاب دور کرنے کی تدبیر کرے اور یہ عرض کرے اے اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے جس کے باعث تیرے احسان کا سلسلہ مجھ سے منقطع ہو گیا ہے اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ کی حاضری سے محروم کر دیا ہے اور مجھے اپنے نفس اور شیطان کی اتباع میں مشغول کر دیا ہے۔ اس تدبیر سے ذکر الہی کے لیے دل صاف اور نرم ہوگا اور گزشتہ کوتاہی کی تلافی ہوگی۔ گویا یہ غفلت تجدید صفائے قلب اور تجدید رقت قلب کا سبب بن جائے گی، اور جب محب اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتا، صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا اور نہ کسی بات میں شک کرتا ہے، بلکہ ہر حالت کو پوری رضا سے قبول کر لیتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میری تقدیر میں وہی لکھا گیا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 216۔ اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔
محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راحت پائے، اس سے گرانی یا تعب محسوس نہ کرے، بلکہ ایسا حال ہو جائے جیسا ایک بزرگ کا تھا۔ فرماتے تھے کہ ہم نے 20 برس رات کو مشقت برداشت کی اور اب 20 سال سے لذت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت دائمی نشاط اور ایسا مسلسل عمل ہے جس سے جسم تھک جائے لیکن دل نہ تھکے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ کیے گئے عمل سے تعب نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کسی محب کو اللہ کی اطاعت سے سیری نہیں ہوتی اگرچہ بڑے وسائل حاصل کر لے۔ یہ امور مشاہد بھی ہیں۔ دیکھیے، عاشق اپنے معشوق کی محبت میں کسی بھی کوشش سے گریز نہیں کرتا اور اس کی خدمت کر کے لذت پاتا ہے، اگرچہ وہ خدمت بدن پر شاق ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب جسم محنت و خدمت سے عاجز ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ قدرت مل جائے اور اس کا عجز دور ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے محبوب کی خدمت میں اسی طرح مشغول ہو جائے جس طرح وہ پہلے تھا۔ یہی حال اللہ کی محبت کا ہے۔ آدمی پر جو محبت غالب ہوتی ہے وہ اس سے کم تر جذبے کو فنا کر دیتی ہے۔ چنانچہ جس شخص کو سستی اور کسل مندی سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت ہوگی وہ اس کے مقابلے میں سستی اور کسل مندی کو ترک کرنے پر مجبور ہوگا، اور اگر مال سے زیادہ محبوب ہوا تو اس کی محبت میں مال چھوڑنے پر مجبور ہوگا۔ ایک محب جس نے اپنا تمام مال قربان کر دیا تھا یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، کسی نے کہا کہ محبت میں تیرا یہ حال کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک عاشق کو سنا کہ وہ خلوت میں اپنے معشوق سے کہہ رہا تھا کہ میں بخدا تجھے دل سے چاہتا ہوں اور تو مجھ سے اعراض کرتا ہے۔ معشوق نے اس سے کہا اگر تو مجھے دل سے چاہتا ہے تو مجھ پر کیا خرچ کرے گا؟ اس نے کہا کہ پہلے تو جو کچھ میری ملکیت میں ہے میں وہ سب تجھے دے دوں گا، پھر تیرے اوپر اپنی جان قربان کر دوں گا تاکہ تیرا دل مجھ سے خوش ہو جائے۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جب مخلوق کا مخلوق کے ساتھ اور بندے کا بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تب بندے کا اپنے معبود کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، جبکہ سب کچھ اسی کے باعث ہے۔ یہی سوچ کر محبت میں میرا یہ حال ہوا۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے اور ان لوگوں کے خلاف ہو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 29۔ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ ایسا کرنے سے اسے کسی ملامت گر کی ملامت نہ روکے اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ بنے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا یہی وصف بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو میری محبت میں اس طرح فریفتہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے، اور میرے ذکر پر اس طرح گرتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے پر گرتا ہے، اور میرے محرمات کے ارتکاب کے منظر سے اس قدر برا فروختہ ہوتے ہیں جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ کر غراتا ہے، پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آدمی کم ہے یا زیادہ۔ اس مثال پر غور کرنا چاہیے، جب بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو اس سے جدائی گوارا نہیں کرتا، اور اگر وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے تو وہ روتا چلاتا ہے اور شور مچاتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک وہ چیز دوبارہ اسے نہ مل جائے۔ جب وہ سوتا ہے تو اس من پسند چیز کو اپنے کپڑوں میں چھپا کر سوتا ہے، اور اگر اتفاقاً آنکھ کھل جاتی ہے تو سب سے پہلے اسی کی طرف لپکتا ہے، اور اگر وہ چیز اپنی جگہ موجود نہ ہو تو روتا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے۔ جو اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ چیتا غصے سے اس قدر بے قابو ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ شراب خالص کی جزا،
یہ ہیں محبت کی علامات. جس شخص میں یہ علامات پورے طور پر ہوتی ہیں اس کی محبت مکمل اور خالص ہوتی ہے. آخرت میں اس کی شراب خالص اور اس کا ذائقہ شیریں ہوگا. اور جس شخص کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کا امتزاج ہو جاتا ہے وہ آخرت میں اپنی محبت کے بقدر مزہ حاصل کرے گا. یعنی اس کی شراب میں مقربین کی شراب کی کچھ مقدار بھی ملا دی جائے گی. مقربین کی شراب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے ان الابرار لفی نعیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 13. نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 28. اور ان کو پینے کے لیے شراب خالص جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی. اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے. اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے. ابرار کی شراب اس لیے خالص ہوگی کہ اس میں اس خالص شراب کی آمیزش ہوگی جو مقربین کے لیے مخصوص ہے. شراب کسی مخصوص پینے والی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق جنت کی تمام نعمتوں پر ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ کتاب تمام اعمال کو شامل ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ان کتاب الابرار لفی علیین، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 18. نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یشہدہ المقربون، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 21. جس کو مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں، یعنی ان کی کتاب اتنی بلند و بالا ہوگی کہ مقربین بھی اس کا مشاہدہ کریں گے. جس طرح ابرار مقربین کی قربت اور ان کے مشاہدے سے اپنی معرفت اور اپنے حال میں اضافہ کرتے ہیں، ایسا ہی حال ان کا آخرت میں ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 28. تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 104. ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح آسانی سے اسے دوبارہ پیدا کریں گے. جزاء وفاقا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 26. اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی جزا اعمال کے موافق ملے گی. خالص عمل کے عوض میں خالص شراب عطا کی جائے گی اور مخلوط عمل کی جزا میں مخلوط شراب دی جائے گی. اور یہ اختلاط اسی قدر ہوگا جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عمل میں غیر کی محبت مخلوط رہی ہوگی. ارشاد باری تعالی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 25 آیت نمبر 7 اور 8. سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا وما بانفسہم، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11. واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 40. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47. اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں.
جس شخص کا مقصد محبت دنیا میں یہ تھا کہ وہ آخرت کی زندگی میں جنت کی نعمتوں اور حور عین کی لذتوں سے ہمکنار ہوگا اور اس کی توقع کے مطابق جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا، وہ جہاں چاہے گا رہے گا، لڑکوں کے ساتھ کھیلے گا اور عورتوں سے لطف اندوز ہوگا، بس آخرت میں اس کی لذت کی انتہا یہی نعمتیں اور راحتیں ہوں گی، اس لیے کہ محبت میں ہر انسان کو وہی ملے گا جس کا وہ متمنی ہوگا اور جس کا مقصود دار آخرت کا مالک رب الارباب اور ملک الملوک ہوگا، اور جس پر صرف اس کی خالص اور سچی محبت غالب ہوگی اسے وہ خاص مقام عطا کیا جائے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 55، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ ابرار باغوں میں گھومیں گے اور جنت کے عالیشان محل میں حور و غلمان سے چہلیں کریں گے اور مقربین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتکف رہیں گے، اس کے مشاہدے میں ہمتاً مصروف رہیں گے اور انہیں اس انہماک اور مکوف میں جو لذت حاصل ہوگی اس کا ایک حقیر ذرہ بھی وہ جنت کی نعمتوں کے لیے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ گویا جو لوگ شکم اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے میں مشغول ہوں گے وہ ان لوگوں سے مختلف ہوں گے جو رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر اہل الجنت البلہ وعلیون لذوی الباب، یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ السطر الاول، اکثر اہل جنت سادہ لوح ہوں گے اور مقام علیین پر ارباب دانش فائز ہوں گے۔ علیین کیا ہے؟ علیین ایک اعلیٰ مقام ہے، عقلیں اس کی تعیین سے قاصر ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وما ادراک ما علیون، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 19، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا ہے؟ جیسا کہ قاریہ کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 26 آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی حیت سے دل لرزاں رہے اور جسم لاغر ہو جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خوف اور محبت دو متضاد جذبے ہیں، یہ غلط خیال ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ عظمت کے ادراک سے دل میں خود بخود ہیبت پیدا ہوتی ہے، جیسے جمال کے ادراک سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خاص محبین کے لیے محبت میں بھی خوف کے بڑے مواقع ہیں، محبت نہ کرنے والے یہ مواقع کیا جانیں۔ بعض خوف بعض سے زیادہ شدید ہیں۔ پہلا خوف اعراض ہے، اس سے شدید تر خوف حجاب کا ہے، پھر ابعاد کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں یہی خوف ابعاد مراد ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، کیونکہ سورہ ہود میں جا بجا اس طرح کی آیات وارد ہیں، الا بعد لثمود، سن لو ہر پھٹکار ہو سمود پر، الا بعد لمدین کما بعدت ثمود، سن لو پھٹکار ہو مدین پر جیسے پھٹکار ہوئی سمود پر۔ بعد کا خوف اور ڈر اسی شخص کے دل میں زیادہ ہوگا جو قربت سے مانوس ہوگا اور جس نے وصال کا ذائقہ چکھا ہوگا۔ اس لیے جب مبعدین کے لیے بھی بعد کی بات ہوتی ہے تو مقربین لرز اٹھتے ہیں اور خوف سے پیلے پڑ جاتے ہیں، اور جو شخص بعد سے مانوس ہوتا ہے وہ قرب کا مشتاق نہیں ہوتا، اور نہ وہ شخص بعد کے خوف سے روتا ہے جو قرب کے بستر پر فروکش نہ ہوا ہو۔ ان تین مخاوف کے بعد وقوف یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑے ہونے کا خوف ہے، پھر مراتب میں زیادتی نہ ہونے کا خوف ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں
ہیں کہ درجات قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بندے کا حق یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے مراتب میں زیادتی کے لیے کوشاں رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر سکے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استوى یومہ فهو مغبون ومن كان یومہ شرا من امسہ فهو ملعون۔ یہ بے حقی کی حدیث ہے۔ جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے، اور جس کا آج کل سے برا ہو وہ ملعون ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، انہ لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ میرے دل پر میل آ جاتا ہے تو میں دن اور رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ راہ سلوک کے مسافر تھے اور مسلسل سفر میں تھے، اس لیے ہر قدم پر استغفار فرماتے تھے، کیونکہ ہر پچھلا قدم اگلے قدم کے مقابلے میں بعد اور دوری تھا۔ سالکین کا راہ سلوک میں کہیں ٹھہر جانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی عالم میری اطاعت کے مقابلے میں دنیا کی محبت اور شہوات کو ترجیح دیتا ہے تو میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اس سے مناجات کی لذت سلب کر لیتا ہوں۔ عام سالکین زیادتی درجات سے محض دعوی عجب یا ان مبادی لطف کی طرف میلان سے محجوب کر دیے جاتے ہیں جو ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی مکر خفی ہے، اور اس سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو راہ سلوک میں راسخ قدم ہو۔ اس کے بعد اس چیز کی محرومی کا خوف ہے جو ضائع جانے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کے دوران کسی پہاڑ پر تھے، کسی نے یہ شعر پڑھے، کل شیء منک مخفو رسوی الاعراض ان قد وهبنا لك ما فات فهب ما فات منا۔ تیرا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے ہم سے اعراض کے، تجھ سے جو فوت ہوا وہ ہم نے عطا کر دیا، اور جو ہم سے فوت ہوا وہ تو دے۔ یہ شعر سن کر آپ مضطرب ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ 24 گھنٹے بے ہوشی طاری رہی۔ اس کے بعد پہاڑوں کی طرف سے ایک آواز سنی کہ اے ابراہیم بندہ بن۔ چنانچہ میں بندہ بن گیا اور اضطراب سے کچھ راحت پائی۔ اس کے بعد محبوب سے بے فکر اور لاپرواہ ہو جانے کا خوف ہے۔ عاشق ہمیشہ شوق اور طلب و جستجو میں رہتا ہے اور مزید کی طلب میں سستی نہیں کرتا، اور ہر دم لطف تازہ کا منتظر رہتا ہے۔ اگر اس جستجو و طلب سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر سالک ایک مقام پر ٹھہر جائے گا یا اس مقام پر پہنچ کر واپسی شروع کر دے گا، اور یہ دونوں ہی باتیں بری ہیں۔ بے پرواہی آدمی کے اندر اس طرح سرایت کرتی ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح محبت بھی بعض اوقات چپکے سے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان تبدیلیوں کے مخفی آسمانی اسباب ہیں، انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان کا ادراک کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ مکر و استدراج کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب پر وارد ہونے والے خیالات اور آثار مخفی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ رجا میں مبتلا رہتا ہے اور حسن ظن سے دھوکہ کھاتا ہے یا اس پر غفلت اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام امور شیطانی لشکر ہیں اور علم، عقل، ذکر، بیان وغیرہ کے فرشتوں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف مختلف ہیں، اسی طرح ان کے آثار و مظاہر بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ رحمت، لطف اور حکمت کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بندے میں محبت کے جذبات برپا ہوں، اور جباریت، عزت اور استغنا کے اوصاف کا مقتضی یہ ہے کہ بندے میں بے فکری اور لاپرواہی کے آثار پیدا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بے فکری اور ترقی درجات سے بے نیازی بدبختی اور حرمہ نصیبی کا پیش خیمہ ہے۔
اس کے بعد سالک کو یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت غیر کی محبت سے تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ مقام عفت ہے، یعنی جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس مقام کا مقدمہ محبوب حقیقی سے بے پرواہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے اعراض و حجاب کے مقدمات ہیں، اور ان سے پہلے یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، ذکر پر مداومت سے طبیعت اکتاتی ہے اور اوراد و وظائف سے بچنا چاہتی ہے۔ ان مقدمات و اسباب کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی محبت کے مقام سے غضب کے مقام تک پہنچ گیا۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ان امور سے خائف رہنا اور اجتناب کرنا صدق محبت کی علامت ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ضائع ہو جانے کے خوف سے مضطرب رہتا ہے۔ عاشق کا خوف سے خالی ہونا ممکن نہیں، بشرط یہ کہ اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز کا ضائع ہو جانا ممکن ہو۔ چنانچہ بعض عارفین کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ناز کرنے اور اترانے کے باعث اور اپنی حیثیت سے جاہل رہنے کے سبب ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص محبت سے خالی خوف کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ بعد اور وحشت سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص محبت اور خوف دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے اپنے قریب کرتے ہیں اور اسے علم عطا کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ عاشق بھی خوف سے خالی نہیں ہوتا اور خائف محبت سے خالی نہیں ہوتا، البتہ جس شخص پر محبت غالب رہتی ہے وہ اس جذبے میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے زیادہ خوف باقی نہیں رہتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مقام محبت میں ہے، اس شخص کو محبین میں شمار کیا جاتا ہے۔ خوف کی یہ معمولی مقدار محبت کے نشے کو قابو میں رکھے گی۔ محبت اور معرفت کی زیادتی کا تحمل انسانی طاقت سے باہر ہے، البتہ خوف سے ان میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور دل پر سہولت کے ساتھ ان کا گزر ہو جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ بعض ابدال نے کسی صدیق سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ذرہ بھر معرفت عطا کیے جانے کی دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، وہ بزرگ اس دعا کے بعد اس قدر بے چین و مضطرب ہوئے کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئے، ہوش و حواس گم کر دیے۔ یہ حال دیکھ کر صدیق نے دعا کی کہ اے اللہ ذرہ بھر معرفت سے کچھ کم معرفت عطا فرما۔ وہی آئی کہ ہم نے اپنی ذرہ بھر معرفت کا لاکھواں جز عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے اس بندے کے لیے دعا کی اس وقت 1,00,000 بندوں نے ہم سے ذرہ بھر معرفت عطا کیے جانے کی دعا کی تھی۔ میں نے ان کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ آپ نے اس بندے کے لیے سفارش فرمائی، تب میں نے ان 1,00,000 بندوں کو بھی شرف قبولیت بخشا اور اپنی ذرہ بھر معرفت کو ان 1,00,000 بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایک جز سے اس بندے کا یہ حال ہوا کہ اگر آپ کی دعا کے مطابق پورا ذرہ عطا کر دیا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ صدیق نے عرض کیا، الہی تو پاک ہے، تو احکم الحاکمین ہے، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں سے کم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جز اتنا کم کیا کہ صرف اس کا 10,000واں حصہ باقی رہ گیا، تب جا کر ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ محبت، خوف، معرفت اور رجا میں اعتدال پیدا ہوا اور دل پرسکون ہوا اور عارفوں میں شامل ہوئے۔ یہ شعر عارف کے احوال کا بہترین عکاس ہیں۔ قریب الوجد ذو مرمن بعید عن الاحرار منهم والعبید، غریب الوصف ذو علم غریب كأن فواده زبر الحديد، لقد عزت معانيه وجت عن الأبصار إلا للشهيد، يرى الأعياد في الأوقات تجري له في كل يوم 1000 عيد، وللأحباب أفراه بعيد ولا يجد السرور له بعيد،
قریب الوجد ہے، اس کا مقصد تمام آزاد و غلام لوگوں سے جدا ہے، اس کے اوصاف جدا اور اس کا علم اجنبی ہے، اس کے دل لوح حدید کی طرح مضبوط و محکم ہے اور اس کے مقاصد بلند اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، صرف اس شخص پر ظاہر ہیں جو دیدہ بینا رکھتا ہے، وہ ہر لمحے پر آن عید کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے ہر روز ہزاروں عیدیں ہوتی ہیں، احباب کے لیے جو باتیں باعث مسرت ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی عارفین کے احوال سے متعلق کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اگرچہ ان کے مشمولات کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ وہ اشعار یہ ہیں: سرت بأناس في الغیوب قلوبهم فحلوا بقرب الماجد المتفضل ارادا بقرب الله في ظل قدسه تجول بها ارواحهم وتنقل مواردهم فيها على العزة والنهى ومصدرهم عنها لما هو أكمل تروح بعز مفرد من صفاته وفي هلل التوحيد تمشي وترفل ومن بعد هذا ما تدق صفاته وما كتمه أولى يديه وأعدل سأكتم من علمي به ما يسونه وأبذل منه ما أرى الحق يبذل وأعطي عباد الله منه حقوقهم وامنع منه من أرى المنع أفضل على أن للرحمن سرا يسونه إلى أهله في السر والسون أحمل۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جن کے دل غیب کی بات جانتے ہیں اور وہ بزرگ و برتر کے قرب میں واقع ایسے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں جو اس کے سایہ اقدس میں ہیں، وہاں ان کی روحیں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں، عزت و حکمت ان کے وارد ہونے کی جگہ اور صفات کمال ان کے نکلنے کے مقامات ہیں، اس کی صفات کے زیور سے آراستہ اور توحید کے لباس فاخرہ میں وہ آتے جاتے ہیں۔ ان مقامات کے بعد جو مقامات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، بلکہ ان کا کتمان زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ میں اپنے علم میں سے وہ باتیں چھپاتا ہوں جنہیں یہ دیکھتا ہوں کہ خدائے برحق چھپاتا ہے، اور وہ باتیں ظاہر کرتا ہوں جن کی حق اجازت دیتا ہے۔ بندگان خدا کو صرف اتنا دیتا ہوں جتنا دینا ان کا حق ہے، اور انہیں اس چیز سے روک دیتا ہوں جس سے روکنا افضل ہے۔ حق تعالی کے کچھ راز ہیں جنہیں وہ ان لوگوں پر آشکار کرتا ہے جو ان رازوں کے امین اور اہل ہیں، باقی لوگوں سے ان رازوں کا مخفی رہنا ہی بہتر ہے۔ ان اشعار میں جن معارف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں تمام لوگوں کا شریک ہونا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اگر کسی پر ان معارف میں سے کچھ منکشف ہو جائے تو وہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جن پر کچھ منکشف نہیں ہوا، بلکہ اگر تمام لوگ ان معارف میں شریک ہو جاتے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ دنیا کی تعمیر اور آبادی کے لیے ضروری ہے کہ ان معارف سے غفلت عام رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گر تمام لوگ صرف 40 روز تک یہ تہیہ کر لیں کہ وہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائیں گے تو دنیا ان کے باعث تباہ ہو جائے گی، بازار ویران ہو جائیں گے اور معیشت کے ذرائع مسدود ہو جائیں گے، بلکہ اگر علماء عقل حلال کا عزم کر لیں تو انہیں اپنے نفس کی مشغولیات کے علاوہ کوئی مشغولیت باقی نہ رہے، اور اپنے قلم و قدم کے ذریعے جو علوم وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں ان کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ بظاہر تمہیں جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی اسرار و حکم سے خالی نہیں ہے۔ جس طرح خیر میں بھی بے شمار اسرار و حکمتیں ہیں، جس طرح اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی حکمت بھی لامتناہی ہے۔
محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی محبت کو پوشیدہ رکھے، دعووں سے اجتناب کرے، محبت اور وجد کے اظہار سے بچے، اس لیے کہ محبت کو چھپانے ہی میں محبوب کا احترام اور تعظیم ہے، اور اسے مخفی رکھنا ہی اس کی جلالت و ہیبت کا مقتضی ہے۔ اس کے راز کو دوسروں پر ظاہر کرنے سے اسے غیرت آئے گی۔ محبت محبوب کا ایک راز ہے۔ راز ہر کس و ناقص کو نہیں بتلائے جاتے، پھر بعض اوقات دعویٰ میں مبالغہ ہو جاتا ہے اور زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ یہ افطرا اور بہتان ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کا باعث ہے، بلکہ اس افطرا کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ تاہم کبھی عاشق اپنی محبت میں اس قدر مستغرق اور اس کے نشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ اسے یہ ہوش باقی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ محبت کا اظہار کر دے تو اسے معذور سمجھا جائے، اس لیے کہ وہ جذبہ محبت سے مغلوب ہے اور دل کی بات زبان پر لانے پر مجبور ہے۔ کبھی آتش محبت اس قدر بھڑکتی ہے کہ ارد گرد کی چیزوں کو خاکستر کر دیتی ہے، اور کبھی محبت ایک سیلاب کی طرح وارد ہوتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ جو شخص محبت چھپانے پر قادر ہے وہ اپنے حال کی عکاسی اس طرح کرتا ہے: وقالوا قریب قلت ما انا صانع بقرب شعاع الشمس لو كان في حجري فما لي منه غير ذکر بخاطر يهيج نار الحب والشوق في صدري۔ لوگ کہتے ہیں محبوب قریب ہے، میں کہتا ہوں اگر سورج کی شعاع میرے پہلو میں ہو تو میں کیا کروں گا؟ میرے لیے تو دل میں اس کی اس قدر یاد کافی ہے جو سینے میں محبت اور شوق کی آگ بھڑکاتی رہے۔ جو شخص محبت کا راز چھپانے سے عاجز ہے وہ یہ کہتا ہے: یخفی فیبدی الدمع اسرارۃ ویظہر الوجد علیہ النفس۔ وہ چھپاتا ہے لیکن آنسو اس کا راز آشکار کر دیتے ہیں، اور وجد کی کیفیت اس کے باطن کو نمایاں کر دیتی ہے۔ وہ اس شعر کے ذریعے بھی اپنی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے: ومن قلبہ مع غیرہ کیف حالہ ومن سرہ فی جفنہ کیف یکتم۔ جس کا دل غیر کے ساتھ ہو اس کا حال کیا، اور جس کا راز اس کی پلکوں پر رکھا ہوا ہو وہ اسے کیسے چھپا سکتا ہے؟ بعض عارفین کہتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے بعید ترین شخص وہ ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو خواہ تکلف سے کام لے کر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے۔ ایسا شخص محبین خدا اور عارفین باللہ کے نزدیک مغضوب ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو محبت الہی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں کسی مصیبت میں مبتلا دیکھا اور فرمایا: جو شخص اس کی عطا کردہ مصیبت میں لذت پاتا ہے اسے حقیقی محبت نہیں ہوتی۔ دوست نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تو وہ شخص حبیب نہیں ہو سکتا جو محبت میں اپنے نفس کی تشہیر کرے۔ اس شخص نے اپنی حرکت پر ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی۔ اگر یہ کہا جائے کہ محبت منتہائے مقامات ہے اور اس کا اظہار ایک مقام خیر کا اظہار ہے، اس لیے اظہار محبت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت ایک وصف محمود ہے اور اس کا خود بخود ظاہر ہو جانا بھی محمود ہے، لیکن اس کا مظاہرہ کرنا مذموم ہے۔ مظاہرے میں دعویٰ اور استکبار دونوں پائے جاتے ہیں۔ محبت کا حق یہ ہے کہ اس کی مخفی محبت پر اس کے افعال اور احوال دلالت کریں، نہ کہ اس کے اقوال سے اس کی محبت کا حال ظاہر ہو۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے کسی فعل یا عمل سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہو کہ محبت کا علم محبوب کے علاوہ کسی اور کو نہ ہونے پائے۔ یہ خواہش کہ محبوب کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اس کی محبت کا رازداں بن جائے
شرک فی المحبت ہے اور محبت کے خلاف ہے، جیسا کہ انجیل میں ہے کہ جب تم صدقہ کرو تو اس طرح کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اس کا بدلہ تمہیں اعلانیہ طور پر وہ دے گا جو پوشیدہ باتیں جان لیتا ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو منہ دھویا کرو اور سر پر تیل مل لیا کرو تاکہ تر و تازہ نظر آؤ، اور تمہارے رب کے سوا کسی دوسرے کو تمہارے روزے کا علم نہ ہونے پائے۔ بہرحال قول و فعل دونوں سے محبت کا اظہار مذموم ہے، الا یہ کہ محبت کا نشہ غالب ہو اور زبان چل پڑے، اعضاء مضطرب ہو جائیں، تو ایسا شخص اظہار محبت میں قابل ملامت نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے کسی مجنوں کو کسی ایسے حال میں دیکھا جس میں وہ جاہل تھا۔ انہوں نے حضرت معروف قرخی سے اس کا ذکر کیا۔ معروف قرخی یہ سن کر ہنسے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، اس کے بے شمار محبت کرنے والے ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی، عقل مند بھی ہیں اور مجنوں بھی۔ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ مجنونوں میں سے ہے۔ اظہار محبت میں اس لیے بھی قباحت ہے کہ اگر محب عارف ہوگا اور دائمی محبت اور مسلسل شوق کے متعلق فرشتوں کے احوال سے واقف ہوگا اور یہ بات اس کے سامنے ہوگی، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20، شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6، وہ نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ تو اسے اپنے نفس کے عجز اور محبت کے دعوے میں شرمندگی ہوگی، اور یہ جان لے گا کہ میں محبین میں معمولی درجہ رکھتا ہوں اور میری محبت دوسرے محبین خدا کے مقابلے میں انتہائی ناقص ہے۔ ایک صاحب کشف محب خدا فرماتے ہیں کہ میں نے 30 برس تک اللہ تعالیٰ کی اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے بقدر عبادت کی، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ مرتبہ ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے طویل مکاشفات بیان کیے اور آسمانی اسرار کے انکشاف کی تفصیل بتلائی، اور آخر میں کہا کہ فرشتوں کی ایک جماعت میں پہنچا جن کی تعداد تمام مخلوق کی تعداد کے برابر تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم محبین خدا ہیں، ہم 3 لاکھ برس سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں آج تک اس کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا اور نہ ہم نے اس کے سوا کسی کا ذکر کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میں ان کا یہ جواب سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ میں نے اپنے تمام اعمال ان لوگوں کو ہبہ کر دیے جو عذاب کے مستحق ہیں تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے رب اور اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے، اس سے ایسی شرم کرتا ہے اور اس سے ایسی شرم کرتا ہے جیسی شرم کرنا اس کا حق ہے، اس کی زبان دعوی محبت سے گونگی ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کی حرکات و سکنات اور اقدام و اعراض سے محبت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کیا کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے، لیکن نہ ہم ان کی بیماری کا سبب جان پائے اور نہ دوا سے واقف ہو سکے۔ کسی نے ہم سے بتلایا کہ فلاں شخص نہایت تجربہ کار اور حاذق حکیم ہے، ہم اس سے رابطہ کریں۔ میں اپنے شیخ کا کارورہ لے کر اس حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے کارورہ دیکھا اور دیر تک دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ کارورہ تو کسی عاشق کا معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شیشی بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ ہوش آنے کے بعد میں نے اپنے مرشد کی خدمت میں تمام واقعہ عرض کیا۔ یہ واقعہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، واقعتاً وہ حکیم کارورہ خوب پہچانتا ہے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے عرض کیا، کیا کارورے میں بھی عشق ظاہر ہو جاتا ہے؟ فرمایا، ہاں، کارورے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چاہوں تو کہہ دوں کہ اسی کی محبت نے میرا گوشت گھلا گھلا کر ہڈیوں سے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنا راز غلبہ وجد میں ظاہر کر دیا تھا۔ یہ ہیں محبت کی علامات اور اس کے ثمرات۔ انس و رضا بھی محبت کے ثمرات ہیں، ان کا بیان عن قریب آئے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام محاسن دین اور مکارم اخلاق محبت کے ثمرات ہیں۔ اگر محبت کا کوئی ثمرہ نہیں تو وہ اتباع ہوا ہے، اور اتباع ہوا رذائل اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کی محبت ہوتی ہے۔ کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور کوئی صرف اس کے جلال و جمال کے باعث محبت کرتا ہے اگرچہ اس پر کوئی احسان نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت میں آدمی دو طرح کے ہیں، ایک عام اور دوسرے خاص۔ عام آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کے عظیم تر احسانات اور بے پایاں انعامات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کی محبت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا۔ تاہم عوام الناس کی محبت میں احسان میں کمی بیشی کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور خواص اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیم ہے، وہ علم، قدرت اور حکمت والا ہے اور سلطنت میں یکتا ہے۔ جب وہ اس کی صفات کمال اور اسماء حسنہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا مستحق ہے، اگرچہ اس نے انہیں اپنی کسی نعمت کا اہل نہ سمجھا ہو اور تمام احسانات سے الگ رکھا ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہشات نفس اور دشمن خدا ابلیس سے محبت کرتے ہیں، اور بربنائے جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبین خدا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں محبت کے مذکورہ بالا علامات نہیں ہوتی، یا نفاق، ریا اور ناموری کے لیے وہ خدا اور دشمن خدا کی محبت میں تلبیس کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیاوی حظوظ کا حصول ہے، حالانکہ وہ اس کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں، جیسے علماء سو اور قرائے سو۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کے مبغوض ہیں۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی انسان سے گفتگو کرتے ہیں تو اسے اے دوست، اے حبیب کہتے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ہر شخص کو حبیب کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کا حبیب نہ ہو۔ آپ نے سائل کے کان میں فرمایا، گر وہ مومن ہے تو اللہ کا دوست ہے، اور منافق ہے تو ابلیس کا دوست ہے۔ ابو تراب نخشبی محبت کی علامات کے سلسلے میں فرماتے ہیں، لا تخزى أن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل، ومن الدلائل أن ترى من عزمه تو الحبیب وإن ألح العازل، ومن الدلائل أن يرى مبتسم والقلب فيه من الحبيب بلائل، ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا من كل ما هو قائل۔ تم دھوکے میں مت آنا، حبیب کے لیے دلائل اور علامات ہیں، اور اس کے پاس حبیب کی جانب سے وسائل کے تحفے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل مصیبت کی تلخی سے مزہ لینا ہے، اور محبوب کے ہر کام سے خوش ہونا۔ اگر محبوب سے کچھ نہیں ملتا تو اسے ہی عطیہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، فقر کو اکرام اور بھلائی تصور کرتا ہے۔ ان دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ تم اطاعت محبوب کے لیے اس کا عزم رکھتے ہو، اگرچہ لوگ ملامت کے تیروں سے چھلنی کرتے ہوں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ وہ ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے، اگرچہ دل محبوب کی جدائی سے خون کے آنسو رو رہا ہو، اور ایک دلیل یہ ہے کہ تم اسے زبان سے نکلنے والے ہر لفظ میں محفوظ اور محتاط دیکھتے ہو۔ یحییٰ ابن معاذ نے محب خدا کی چند علامات ان اشعار میں بیان فرمائی ہیں۔
ومن الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين على شطوط الساحل ومن الدلائل حسنه ونجيبه جوف الظلام فما له من عازل ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل ومن الدلائل زهده فيما يرى ومن دار ذل والنعيم الزائل ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قدراه على قبيه فعائل ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب مخزون قلب الثاقل۔ علامات محبت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے دو چیتڑوں میں لپٹا ہوا ساحل سمندر پر چست قدم اٹھاتا ہوا دیکھتے ہو، اور ایک علامت رات کی تاریکی میں جب کہ کوئی ملامت گر نہ ہو اس کا حزن اور آہ و زاری ہے، اور ایک یہ کہ تم اسے جہاد اور ہر نیک عمل کے لیے پابا رکاب دیکھتے ہو، اور ایک علامت ذلت کے گھر اور فنا ہو جانے والی نعمتوں سے اس کا زہد ہے، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمام امور کو شہنشاہ عادل کے سپرد کرتا ہے، اور ایک دلیل یہ ہے کہ تم اسے برائی کے مناظر پر روتے ہوئے دیکھتے ہو، اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر فیصلے میں اپنے مالک اور آقا سے راضی پاتے ہو، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں ہنستا ہے جبکہ غم سے اس کا دل پھٹا جاتا ہے۔